اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کر دیں زید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری یہ فیملیز یہاں موجود ہیں. یہ وہ فیملیز ہیں جو 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور ان کی فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ اس وقت اغوا ہوئے ہیں، مغوی ہیں اور سمندری حدود میں ہیں. پچھلے 1.25 مہینے ہو گئے، اور جو بحری قزاق ہوتے ہیں، پائریٹس ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے. اور اس دوران وہ بات بھی کرواتے ہیں فیملی کے لوگوں سے، اور صورتحال وہاں پر اب بہت ابتر ہو گئی ہے. اور ابتر صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جہاز میں کم ہو گئی ہیں. جہاز کھلے سمندر میں ہے، اور سمندر میں بھی آپ کو اندازہ ہے کہ طوفان آتے رہتے ہیں، موسم بدلتا رہتا ہے، بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، اور ایک خطرناک صورتحال سے سب گزر رہے ہیں. اور یہ وہ بیچارے بدقسمت لوگ ہیں. کل 17 ہیں، جس میں سے 10 پاکستان کے ہیں، اور یہ 7 شہر کراچی کے ہیں. تو یہ 10 لوگ پاکستانی یا 17 افراد ایسے ہیں کہ جب کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو گئی ہیں تو ان کی فیملی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اب وہ بس تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول کسی ایک وقت میں دے دیتے ہیں، اور پانی بھی پینے کا صاف میسر نہیں ہے. وہ زنگ آلود پانی ان کو پلایا جا رہا ہے، جس سے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس ذہنی اور جسمانی اذیت میں ہیں. اور جس اذیت میں وہ ہمارے دوست احباب ہیں، ان کی فیملیز، ان کے ماں باپ، ان کی آپ دیکھیں نا کہ اہلیہ اور بچے، یہ سب بہن بھائی، یہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں اس وقت. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں بازیاب کروانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. ہم نے ہر سطح پر حکومت سے رابطہ کیا ہے، خطوط بھی لکھے ہیں، بات چیت بھی کی ہے، میسج بھی پہنچائے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں جس طرح حکومت کو سامنے آنا چاہیے، اور ہماری فارن منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری کو، خود پرائم منسٹر کو اس پہ اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں ہو رہا. ہم اس وقت کسی بھی بلیم گیم میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے ان پیاروں کو، ہمارے پاکستان کے ان شہریوں کو بازیاب کرانے کے لیے حکومت انتظامات کرے. اس لیے کہ پائریٹس کی طرف سے گھر والوں سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں گھر والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی، حکومت ہم سے رابطہ کرے. اور دنیا میں اس طرح کی چیزوں کے خاص طریقے سے ایک پوری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پوری مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے. حکومت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کا تحفظ ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ ایک تو ان کی فیملی کا معاملہ ہے، دوسرے پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے شہری کہیں یرغمال بن جائیں کہیں پر بھی، اور ہم اس کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں، کوئی اقدام ہی نہ کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. اور مجھے اس پر بھی افسوس ہے کہ جب ان گھر والوں سے ہم نے بات کی ہے تو اب اگر کسی صوبائی حکومت سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں وفاق کا معاملہ ہے. اسمبلی میں بھی اٹھا ہے معاملہ، سندھ اسمبلی میں تو کہا گیا کہ جناب یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. او بھائی، یہ پاکستان کا سبجیکٹ ہے. اور اسی طرح اگر اس شہر کراچی کے 7 لوگ ہیں یا پاکستان کے 10 لوگ ہیں، اس میں ایک سوات کے ہیں اور ایک دو اور مردان کے ہیں، ایک اور جگہ کے ہیں ملتان کے، تو یہ پاکستان کے شہری ہیں نا. تو ان پاکستان کے شہریوں کی جان مال کا تحفظ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کمپنی کے تھرو یہ گئے ہیں اس کمپنی سے بھی رابطہ کرنا، اور جس ایجنسی کے تھرو گئے ہیں اس ایجنسی کو بھی جو ہے آن بورڈ لینا، یہ سب حکومت کر سکتی ہے، انڈیویجولز نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے پاس وہ سرمایہ کہاں ہے کہ جو ادا کر سکیں جتنی ڈیمانڈز وہاں سے ہو رہی ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی یہ سارے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر جو ان سارے امور کے ماہر بھی ہوتے ہیں، اور وہ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ باحفاظت لوگوں کو لے کر بھی آتے ہیں. ماضی میں بھی پاکستان کے جو اس طرح کے لوگ اغوا ہوتے رہے ہیں ان کے لیے کردار ادا کیا جاتا رہا ہے. لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر فوری طور پر حکومت اپنا کردار ادا کرے. یہ کوئی سیاست کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں، اور ہم ہر سطح پر اس پر بات کریں گے، اور اگر ہمیں اس کے لیے احتجاج بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر چیز اس طرح سے کی جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس کو پارٹی بازی سمجھیں یا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ سمجھیں. یہ ہمارا
ہمارے پیاروں کا، ان کے گھر والوں کے زندگی موت کا معاملہ ہے. اس پر ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب تنگ آمد بجنگ آمد جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کسی جگہ پہ. پھر پوری دنیا میں آپ جو تھو ہوگی پھر آپ برداشت کریں. تو لیکن اس مرحلے کے آنے سے پہلے اپنی ذمہ داری حکومت ادا کرے اور ان سب لوگوں کو بازیاب کرے. میں چاہوں گا کہ پریس کانفرنس کے بعد ہمارا میڈیا کے دوست ہماری ان بہنوں سے بھی اور ہمارے ان بھائیوں سے بھی جو یہاں پر آج موجود ہیں، اگر ان سے الگ سے بھی بات کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر کے اپنے چینل کے تھرو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. جتنا مسئلہ ہائی لائٹ ہوگا اتنا حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آئے گی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کو ہم دباؤ میں لائیں، چونکہ ذمہ داری تو حکومت اپنی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ کوئی بھی جائز ٹھیک کام کروانا ہو تو جب تک احتجاج نہ ہو، جب تک شور نہ مچائیں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میڈیا کو بھی اپنا جو ہے وہ فرض ادا کرنا چاہیے. بات آئی ہے کافی، لیکن اس سے زیادہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ پاکستان کا بڑا مسئلہ بن جائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست احباب سب بحفاظت واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو آزمائش ہے اس کی یہ گھڑی ٹلے گی. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ چونکہ اب بجٹ بالکل 2 دن بعد پیش کیا جا رہا ہے، اور پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت اس بات کے لیے اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پہلے اس نے 5 جون اناؤنس کی، پھر 10 جون اناؤنس کی، اب 12 جون ہو گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے اب پیش ہو کر سندھ کے اس سسٹم کو مزید کامیاب کرنا چاہتی ہے، اور اب وہ گلگت بلتستان تک بھی یہ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے. تو جن لوگوں نے سندھ پر مسلط کیا ہے، کراچی کا میئرشپ ان کو دی ہے، اور جن لوگوں نے انہیں اب گلگت بلتستان بھی تحفے میں دے دیا ہے، وہ پاکستان میں مزید کتنے جو ہے وہ کتنی یونیورسٹی روڈز بنانا چاہتے ہیں، اور کتنی ریڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں، اور کتنا پاکستان کو پانی دینا چاہتے ہیں، اور کتنا لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر نظر کرم فرمائی ہے. اور جی بی میں بھی ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں، کراچی میں بھی میئرشپ پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور فارم 47 کی بنیاد پر ان کو نوازا گیا ہے. اور ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندر بانٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کی. یہ جب الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو فرینڈلی فائر ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم ورسز پی پی ہو رہا ہو، یا نون لیگ ورسز پی پی ہو رہا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، تو اس کو سیریس نہ لے پاکستانی قوم، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ سب ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ رجیم چینج انہوں نے کی تھی، سب نے مل کر کی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے یہ، اور اس میں تقسیم ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں انکل سے کتنا شیئر لے سکتے ہیں. وہ انکل ان کو شیئر دے دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپس میں مل جل کر لوٹ مار کا جو بازار ہے پاکستان میں وہ گرم رکھتے ہیں. ہم اس بجٹ کے موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے اس بجٹ میں نہ صرف یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مزید بوجھ لادا جا رہا ہے. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پیٹرولیم کی لیوی ختم نہیں کر سکتے. افسوسناک بات ہے کہ اس لیوی کا ٹیکس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک اضافی طور پر فی لیٹر یہ 100-120 روپے کی لیوی لیتے ہیں، اور مزید ٹیکسز شامل کریں تو یہ تقریباً 150 روپے بن جاتے ہیں. گویا ایک مڈل کلاس آدمی، ایک طالب علم، ایک بائک چلانے والا، ایک رپورٹر میڈیا کا، ایک جو ہے وہ مزدور، ایک کسان، جن کے اوپر ٹیکس لاگو بھی نہیں ہوتا، ٹیکسیبل آمدنی نہیں ہے ان کی، وہ اپنے پیٹرول کے ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے. 1 لیٹر ایک آدمی اگر روزانہ خرچ کرتا ہے تو یہ وہ غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی وہ 4,500 روپے گورنمنٹ کو صرف پیٹرولیم کی لیوی میں ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. باقی تو آپ چھوڑ دیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے، ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور بڑے بڑے مافیاز کو انہوں نے سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کابینہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کابینہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چینی ایکسپورٹ کرنے کی طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس چینی کا پورا فنومینا کیا ہے، کیوں ہماری جو کاٹن کی پوری فصل ہے اس کو برباد کر کے گنے کی فصل لگائی گئی ہے، اور اس گنے کی فصل میں بھی کسانوں کو پراپر پیسے نہیں دیے گئے. جو بڑی بڑی شوگر مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا ہے. وہ شوگر مافیا پی پی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں. بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت طاقتور تھے یہ لوگ، لیکن یہ تو جو یہ 2-3 پارٹیاں اس میں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر موجود ہیں، اور یہ انہی کے آئی پی پیز بھی ہیں بہت ساروں کے. یہ پورا ایک کنسورشیم ہے کہ جو مل کر ہمیں لوٹ رہا ہے. اور اب انہوں نے
جیسے ہی اعلان کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، ویسے ہی جو ہے 7-8 روپے چینی کی قیمت بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف خبریں جاری کرنے کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ پورا کساد بازاری کا ایک پورا ماحول ہے۔ یہ ایکسپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے، یہ امپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے، بحران پیدا ہوگا پھر امپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو پورا دھندا ہے یہ چند لوگوں کو نوازنے کا دھندا ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے، اور ہم پر ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں۔ آئی پی پیز کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس بجلی پر جو بنتی بھی نہیں ہے، وہ بجلی جو بنتی ہی نہیں ہے، اس بجلی کے پیسے میں اور آپ ہم سب ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے تقریباً 1800 ارب روپے، 1800 ارب روپے سے زیادہ۔ اور اگر آپ اس کا پورا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور ان سے ری نیگوشیٹ بھی اب نہیں کر رہے۔ 17-18 سے کیا اور اس کے بعد بس ہو گئی ہے۔ جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو کینسل کیا جائے، اور ان کا فارنزک آڈٹ کریں تو یہ سارے جو ہے پھنس جائیں گے، انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی، گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی، پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی 3 سال کے لیے فریز کی جائے قیمت، منیمم سطح پہ لا کر 200 سے 250 کے درمیان پیٹرول کی قیمت فکس کر کے 3 سال کے لیے فریز کی جائے۔ اسی طرح بجلی 9 سینٹ کا وعدہ گورنمنٹ پورا کرے، اور اسی طرح سے جو گیس ہے اس کو بھی لاک کیا جائے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع کیا جائے، جو اتنے بڑے بلاکس موجود ہیں آئیڈینٹیفائڈ جن کے اوپر گیس نہیں نکالی جا رہی، اس پر کام شروع ہو تو پاکستان میں یہ انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ختم کرتے کہ اس سے چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے عوامی سطح پر اس پریشر کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کام کو کر رہی ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کے بجٹ میں اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ٹیکسوں کا کوئی مزید بوجھ بھی ڈالا گیا تو ہم اسٹرائک کی کال کے لیے 13 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے، اور اسٹرائک بھی کریں گے، اور صرف ایک اسٹرائک نہیں ہوگی، پہیہ جام بھی کریں گے، اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہر لیٹر پر پیٹرولیم کی لیوی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، ہم سے چھینا جا رہا ہے، ان سے ہم اپیل کریں گے اور اس کو مینیج کریں گے کہ پورے پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے اپنی بائکس بند کر دیں۔ ساتھ دیں آپ ہمارا، تمام لوگ، میڈیا کے لوگ بھی، تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اس لیے کہ یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے۔ 800 ارب روپے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو بجٹ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں جب قوم کا یہ حال ہے تو مریم بی بی نے 9 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، کس IMF سے پوچھ کے خریدا ہے؟ 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کے لیے، اور FBR کا وہ نااہل ادارہ، 25,000 ملازمین کا ادارہ، جس میں 1300 ارب روپے کی کرپشن سالانہ کھلم کھلا ہوتی ہے، باقی تو پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے۔ وہ نااہل ادارہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ وصول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ پاکستان میں 70-80% ٹیکسز انڈائریکٹلی وصول ہوتے ہیں، یعنی بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، پیٹرول کی لیوی سے اور ٹیکسز سے، سیلز ٹیکس سے، تنخواہ دار طبقہ جس نے 600 ارب روپے سے زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے اس سے، مڈل کلاس لوگوں سے، تو ان سے وہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے وہ کرپشن کرتا ہے، اور ان کے لیے سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں اس کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ ان کو ہم پالیں اور یہ کرپشن کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ ہم پر ہی بوجھ ڈالا جائے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پر بوجھ ڈالیں، انڈسٹری کے اوپر بوجھ۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں، پانی کا شدید ترین کرائسس ہے۔ شاید پاکستان بھر کے لوگ اس شہر کراچی کے پانی کے اس دکھ کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب 15-15 دن، 20-20 دن اور ایک مہینہ کسی علاقے میں پانی نہ آئے، اور ٹینکر مافیا کا راج ہو، اور جو گورنمنٹ کا ہائیڈرینٹ ہو وہ بھی کرپشن اس میں بھی ہوتی ہو، اور یہ پورا سسٹم پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں چل رہا ہو، ادھی اور ادا چلا رہے ہوں، اور اس کے بعد اوپر جو ان کے سرپرست ہیں ان کو جی بی بھی تحفے میں دے رہے ہوں۔ کراچی سے پیٹ نہیں بھرا ان لوگوں کا، ان کو ایک اور جگہ دے دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو بوند بوند کے لیے ترسائیں، اور جو منصوبہ ہے K4 کا وہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ مکمل نہیں ہوا، 21 سال ہو گئے ہیں۔ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے اس پر کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس وقت بھی جو پوزیشن ہے بجٹ میں یہ ہے کہ پیسے ہی نہیں رکھے جاتے۔ اب وفاقی حکومت چیمپئن بن کر آئی تھی کہ ہم بنائیں گے K4، یہ 2-3 حکومتیں اس میں بھی گزر گئیں، اور یہ K4 جو 650 ملین گیلن کا بننا تھا اب 230 کا بن رہا ہے، 260 کا،
اور وہ بھی جو ہے مکمل نہیں ہو رہا. ابھی بھی اس میں مزید 40 ارب روپے چاہیے, وہ ملیں گے تو یہ مکمل ہوگا. اور وہ پیسے رکھے نہیں جاتے اور قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اس سال مکمل ہو جائے گا اور اس سال مکمل ہو جائے گا. تو جب K4 نہیں بنے گا اور بن گیا تو آگے وہ لائنیں نہیں بنی, وہ آگمنٹیشن نہیں ہوئی اور KB فیڈر کا کام مکمل نہیں ہے. یعنی جہاں سے K4 چلے گا اس کو بھی تو پانی چاہیے دریائے سندھ سے, تو وہ وہاں تک پہنچانے کا جو KB فیڈر ہے اس میں بھی اس کی ریویمپنگ ہونی ہے, پراپر نہیں ہوئی. تو جب یہ سب کام سندھ حکومت نے نہیں کیا ہوا, اور وفاق اور سندھ حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہیں. آپ بیانات دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کے GB میں کامیابی پہ, جس طرح سے دودھ شہد کی نہریں وہ جو ہے وہ باہر ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں سب لوگ. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ جو کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ کراچی کے عوام کو خود اپنا مسئلہ خود حل کرنا پڑے گا. کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا. MQM نے تو ہمیشہ کراچی کے لوگوں کو بیچا ہے, فروخت کیا ہے, اور لسانی تعصب کو بڑھا کر سندھی مہاجر کرتے رہو, لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو, اور نہ سندھیوں کو کچھ ملے نہ مہاجروں کو کچھ ملے. لہٰذا یہ سب چکر بازیاں ختم کرنی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں خاص طور پر یہ پانی کا ایشو ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, اور PSDP, MNAs اور MPS کے حوالے کرنے کے بجائے وہ اسکیمیں براہ راست ہونی چاہیے. پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مقامی حکومتیں. مقامی حکومتوں کو یہ لوگ ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹاؤنز جو موجود ہیں, ان ٹاؤنز میں اب تک جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں ہوئے, نہ کچرا اٹھانے کا اختیار, نہ جو ہے وہ پانی کا اختیار, نہ سیوریج کا اختیار, نہ فنڈ ملتا ہے. سارا فنڈ کھا جاتے ہیں ناک بند کر, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ قبضہ میئر صاحب ادھر ادھر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جس طرح اسپیشلی سندھ کے عوام کو لوٹا ہے, اور کراچی کے 98% سندھ کا ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے, 5% بھی نہیں لگاتے, اور پورے سندھ میں یہی حال ہے. ہم کہتے ہیں مقامی حکومتیں تو ہر جگہ امپاور ہونی چاہیے. وفاق سے یہ جو NFC PFC کا چکر چل رہا ہے, سیدھی بات ہے کہ آئین میں مقامی حکومتوں کا ایک چیپٹر ہو, اور پھر براہ راست فنڈ جس طرح صوبوں میں جاتا ہے اس طرح مقامی حکومتوں کو جائے. نچلی سطح تک فنڈ آئیں گے, لوگوں کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال ان سب چیزوں پر ہم ایک مرتبہ پھر بھی بات کریں گے, اور بجٹ کے اوپر ہم نے سفارشات بنائی بھی ہیں, پیش بھی کی ہیں, مزید بھی کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. ہم مزید کسی ٹیکس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تنخواہ دار لوگوں میں 1,25,000 کی سیلری والے کو ایگزمپشن ملنی چاہیے, اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کے بعد والے کیٹیگری میں اس کو ہاف کرنا چاہیے. میں آخر میں پھر اپنے ان صومالیہ کے جو متاثرین ہیں پائریٹس کے, اور جو لوگ اس وقت یرغمال ہیں, ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے. یہ تقریباً 50 دن ہو گئے ہیں. اب 50 دن ہونے کے بعد بھی اس وقت کوئی سبیل نہیں ہے ایسی کہ جس میں یہ ہمارے شہری, ہمارے بھائی دوست اور ان کے گھر والے جس طرح پریشان ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ بازیاب ہوں, واپس آئیں. حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, اور کسی سے بھی رابطہ کریں تو وہ ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. پرائم منسٹر اس کام کو کریں, فارن منسٹر اس کام کو انجام دیں, اور جو بھی ہماری حکومت کے ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں ان یرغمالیوں کو آزاد کروایا جائے. یہ پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہے, اور ان کی جان کا جو ہے اس کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے, جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. لہٰذا ان کی بازیابی کے لیے ہم ہر سطح پر آواز بھی اٹھائیں گے. اور ایک مرتبہ پھر میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ اس پر حکومت جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہو. ادروائز تو وہ کسی چیز پر بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت شکریہ. جی 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 PSDP کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. PSDP کا فنڈ کتنا ہے جو نچلی سطح پر منتقل ہو رہا ہے؟ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کوئی نیگوسیشن میں آپ شامل ہوئے ہیں کہ 28ویں ترمیم والی کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے تو کوئی تفصیل اس وقت سامنے نہیں ہے, اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم بات کریں گے نا اس پر. تو اول تو یہ کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک ہی ترمیم کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں فوری طور پر, اور وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا دیا جائے. یہ جو وفاق اور صوبہ اور صوبوں کی تقسیم اور یہ سب, نہ ان میں اتنا دم ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. یہ صرف بارگیننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں. یہ اور سندھ کے عوام کو, خاص طور پر کراچی کے عوام کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے نام پر جو کچھ سیاست ہو رہی ہے تو وہ بیمزی بناتے رہیں گے, یا ان سب لوگوں کے
اوپر بھی کچھ جا کر کرنے کی پوزیشن حاصل کریں گے, ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کریں گے, تو اس کے لیے میدان میں نکلنے کا وقت بھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہے اور کرے گی, باقی پارٹیاں تو بندر بانٹ میں لگی ہوئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ کر اپنے مقاصد تو حکومتیں اور ادارے حاصل کر لیتے ہیں, عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. پی ایس ڈی پی کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران, ان کے پاس یہ ترقیاتی فنڈ نہیں ہونے چاہیے, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پر کراچی کا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی کا جو یہ K4 ہے, S3 ہے, ان سارے پروجیکٹ میں پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ سے, وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں, تو ملنا چاہیے. اور اسی طرح پاکستان بھر کے اور ایسے پروجیکٹ جن کے بارے میں خاص طور پر یہ فاٹا کے علاقے جو مرج اضلاع ہیں, ان میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی وعدے حکومتوں کی طرف سے کیے گئے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے ناردرن پارٹس ہیں جن میں بہت سارا ہمارا یہ دیر ہیں, سوات ہیں, اور اس طرح کے جو پورے باجوڑ ہیں اور اس طرح کے علاقے ہیں, ان کے لیے کام کرنا چاہیے. بلوچستان کو خاص طور پر اپنے پروجیکٹس میں سامنے رکھنا چاہیے, وہاں پر جتنی زیادہ پریشانی موجود ہے. میں نے ابھی تفصیل اس لیے نہیں بتائی ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے, ورنہ جو کچھ ہیلتھ میں ہو رہا ہے, اور چلیں آپ بات سے بات نکلتی ہے, میں اس موقع پر خاص طور پر بلوچستان میں جس ڈاکٹر ہماری قوم کی بیٹی کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے, اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی ہے سوائے اس کے کہ پروپیگنڈا کے لیے چند NGOs کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور وہ بالکل دوسرے ٹریک پہ چیزوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. اس موقع پر جس نوجوان نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے کوئی آ کر تیزاب پھینک دے گا اپنے کسی بھی وجہ سے, تو اس پر اتنی سخت قانون سازی ہونی چاہیے اور عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ان واقعات سے ہم بچ سکیں. لیکن جو دوسری بات ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ 653 ڈاکٹرز انہوں نے اپلائی, یعنی ان کی سیٹیں خالی رہ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم مہنگی بھی بہت ہے, اور جب یہ ڈاکٹر 5 سال لگاتے ہیں, پھر 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو جو تنخواہ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 50,000 60,000 70,000 کی, رولتے پھرتے ہیں بیچارے. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی, پھر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ڈاکٹرز کو, کوئی بھی پرابلم ہو جائے لوگ ڈاکٹر کے اوپر آتے ہیں, حملہ کر دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی. تو اس پورے ہیلتھ سیکٹر کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور چند جو کمپنیوں ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے, اس نے اس سیکٹر کو بھی تباہ و برباد کر دیا. ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں پاکستان میں ان کو ریٹین رکھنا ہے یا موجود رکھنا ہے, اور ہمیں جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کرپشن بھی بڑھتی ہے, لوٹ مار بھی بڑھتی ہے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. جی آ جائیں, جس طرح چاہیں کر لیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں, ان کو بٹھا لیں. ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنے دیں کچھ نہیں. تو آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں. پیچھے کھڑے ہو جائیں. کرسیاں اور بھی لے لیں یار, تھوڑی سی ادھر سے کرسیاں لے لیں بیٹا, ادھر کرسی رکھ دو جگہ. آ جائیں سب لوگ, آ جائیں, آپ لوگ بھی آ جائیں یار, کچھ نہیں. چلیں آپ میں سے کوئی بات کریں گے؟ جو کریں کوئی بات نہیں.
صحیح ہے یار, تم خود ہی ایڈجسٹ کرو نا ان کو. چلو بسم اللہ. السلام علیکم. سنیں بھائی. السلام علیکم. میرا نام عائشہ امین ہے. میرے ہسبینڈ امین بن شمس جن کا شپ جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے. یہاں پہ ہم 7 ممبرس ہیں فیملیز, جو کہ صرف اپیل کے لیے آئے ہیں کہ پلیز ہماری آپ لوگ سنیں, ہماری گورنمنٹ ہماری سنیں. ہم حافظ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز اٹھانے میں ہماری مدد کی. ہم میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ شروع سے اب تک ہمارے بہت زیادہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. 50 دن ہو گئے, ابھی تک کوئی ایسا تسلی بخش ہمیں جواب نہیں ملا ہے کہ جس سے ہمیں سکون ملے کہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. دوسرے ملکوں میں دورے کیے جا رہے ہیں, دوسری جگہوں پہ جایا جا رہا ہے, پر اپنے جو ملکی ہیں, آپ کے جو اپنے شہری ہیں, ان سے تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا. پلیز ہمارے لوگوں کو واپس لے کے آئیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. ہر دروازے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں پر ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا ہے. پلیز ہماری مدد کریں. اور بھی بات کر لیں, کوئی اور ایسی چیز اپڈیٹ, کوئی بات آپ کی ہوتی ہو, اس کا کوئی ریفرنس لے لیں. آپ لوگوں کی طرف سے آئے گی تو زیادہ اچھا ہوگا نا. آخری رابطہ آپ لوگوں کا کب ہوا ہے وہ تفصیل بتاتے ہیں. میرے ہسبینڈ سید حسین یوسف آنر 25 شپ پر ایز اے سیکنڈ انجینئر سیل کر رہے ہیں, جو کہ 21 اپریل کو ہائی جیک ہوا تھا. اور آج پورے 50 دن ہو گئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا نیگوسیشن وغیرہ ہو رہی ہے. ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. آج حافظ صاحب نے ہمیں بلایا تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ کوئی تو ہمارے لیے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے. میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کروں گی, ہمارے بچے اور ہم بالکل بیران ہوئے ہوئے, جگہ جگہ کی در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. خدا را ہماری مدد کریں. وہاں سے 3 جون کو پائلٹ سے ہماری بات کروائی ہے, جس میں میرے ہسبینڈ نے بتایا ہے کہ ہم یہاں بہت مشکل حالات گزار رہے ہیں اور ہماری جانوں کو بھی خطرہ ہے. تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گی کہ جلد سے جلد اس کے اوپر کوئی اقدامات کیے جائیں اور ان 10 پاکستانیوں کو اپنے وطن لایا جائے. آگے ہو جائیں. السلام علیکم. میرا نام مہوش یاسر ہے, میں یاسر خان کی وائف ہوں. میرے ہسبینڈ سے میری لاسٹ ٹائم 3 جون کو بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ٹربو انجن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور ہم بہت گندا پانی پی رہے ہیں کیونکہ لائٹ وائٹ بھی وہاں بند ہو چکی ہے جہاز پہ. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ کسی وقت بھی یہ جہاز جو ہے وہ گراؤنڈ ہو سکتا ہے, تو جس سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے رابطے بھی ختم ہو جائیں آپ لوگوں سے. اور اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کوئی ان سے رابطہ ہوا بھی نہیں ہے. یہ 3 جون کو ہوئی تھی اور اس کے بعد سے مرین ٹریفک پہ میں ان کا جہاز بھی ٹریک کر رہی ہوں پر ہو نہیں رہا ہے. تو میری اپیل ہے, آپ سب ہمارے لیے ابھی تک آواز اٹھا رہے ہیں تو ابھی بھی آپ آواز اٹھائیں, کیونکہ بس صرف اور صرف حافظ نعیم صاحب ہی ہمارے لیے آگے بڑھے ہیں اور تو ابھی تک کوئی بھی آگے نہیں آیا ہے. تو میں گزارش کروں گی اور بھی لوگوں سے کہ وہ آگے آئیں اور نعیم صاحب کو ہمارے لیے اس کام میں ساتھ دیں تاکہ ہمارا یہ کام آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے دیکھیں آپ یہ آگے ہے, آپ لوگ اپنے اس سے الگ سے بھی اگر ان سے بات کرنا چاہیں تو کر لیں تاکہ وہ اپنے چینل پہ الگ رپورٹس بھی چلائیں. دیکھیں یہ انسانی معاملہ ہے, ہم سب کا معاملہ ہے, کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک تو لے لیں, آپ لوگ اپنی رپورٹنگ الگ الگ بھی بنائیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا تاکہ ان کا مسئلہ نا ہر چینل سے ہائی لائٹ ہوگا تو تھوڑا سا دباؤ آئے. بہت شکریہ.